نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیس ہے باب المقاللۃ بعد تفکر، سوچ و بچار کے بعد دوست بنانا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ضرب المثل بھی موجود ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہر دوست کو اپنے دوست کا طرز حیات، اس کی عادات، اس کے اطوار اور طریقہ، سیرت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اختیار کرنی پڑ جاتی ہیں، یعنی ساتھ رہتے ہوئے ایک جیسی عادت ہو جاتی ہیں۔ نمازی لوگ بے نمازوں کی مجلس میں جانے کی وجہ سے اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر بیڑی گانا موسیقی سن کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے دوستی لگاتے وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا دین اور اخلاق پسند ہے تو اسے دوست بنا لیا جائے۔ اچھا آدمی اس وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے کہ برے لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں، دوستوں سے پہچانتے ہیں نا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ برے آدمی کو سمجھانے کے لیے اس سے حسن اخلاق سے پیش آنا اور بات ہے، یعنی آپ کسی برے آدمی کو سمجھانے کے لیے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدمی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی، اور جب ان کی یعنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تھا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ یہ آدمی اپنے قوم کا بدترین شخص ہے، اس سے اچھی طرح سے بات کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں نا، تو اچھی طریقے سے بات کروں گا نا ہر ایک سے۔ تو کیوں اچھی طریقے سے بات کریں گے کہ اگلا بھی بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اپنی دوستیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ ٹیچر ایسے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جب آپ بڑی یونیورسٹی میں جائیں بڑے اچھے دوست لے کے بنانا، ٹھیک ہے؟ تو ہر ماں یہ کہتی ہوگی نہیں، ماں نے کہنا کیا ہے، ماں نے تو تربیت ایسی کرنی ہے کہ بچہ بنائے گا ہی ویسے دوست۔ نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب اللہ نہ کرے کسی بچے کو بری علت ہے یا کیا، وہ بھی اس کی بھی ماں کہے گی کہ تم کسی اچھے کمپنی میں بیٹھو تاکہ تم سدھر جاؤ۔
ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھیں کالجز وغیرہ میں کچھ بچیاں غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں، ان کے پیرنٹس غلط نہیں ہوتے، وہ بچیاں پڑ جاتی ہیں غلط کاموں میں، پھر ان کی جو ساتھی ہوتی ہیں وہ بھی کوئی کام کرنے لگ جاتی ہیں. اب جیسے کہ کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بچی اچھی خاصی مطلب گھر سے مطلب والدین نے کالج میں ایڈمیشن کرایا، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہاں پہ بچیاں جیسے ڈیٹ پہ جا رہی ہیں یونیفارم چینج کر کے، تو وہ بچی بھی جو ہے وہ ان کا دیکھا دیکھی کہ وہ جو جا رہی ہے نا تو وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ چلی گئی. ایک دفعہ گئی، دوسری دفعہ گئی، پھر وہاں سے کوئی گفٹ وغیرہ لے کر آئی. تو یہ ہوا کہ کسی طریقے سے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو پتہ چل گیا کہ کچھ ہے، تو پھر اس کے اوپر یعنی پابندی لگی بچی کے اوپر، اور وہ بچی پھر سمجھ گئی کہ یہ چیز غلط ہے. ایسا ہو جاتا ہے. اصل میں بات پتہ کیا، ہم لوگ زندگی گزار کے مجھے بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ جیسے رشتے کرنے ہیں تو وہ بھی دینداری کی بنیاد پہ کریں، اس طرح دوستیاں بھی جب ہم بھی وہی ہمارا کرائٹیریا ہے بالکل کہ ہمارے سامنے دیندار ہے یا کوئی اسٹائلش ہے یا کوئی بہت جس کی تعریف ہوتی ہے جس کا مال بہت ہے، تو یہ اٹریکشن کی پہ جا رہی ہے. تو اگر بچوں کو یہ بتا دیں اور بچے اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم نے دیندار انسان سے تعلق رکھنا ہے، اس کو دوست بنانا ہے، تو میرے خیال میں آدھے مسئلے تو وہی سالو ہو جاتے ہیں. لیکن سوری یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر دیکھیں برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کو برا مانا جائے گا، برے کو نہیں برا کہا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو سدھارنے کے لیے تھوڑی تو کمپنی اس کی کرنی پڑے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا کسی طرح. ہاں اس کے لیے یہی ہے کہ ہماری گھر سے تربیت بچی کو ایسی ہو کہ وہ کسی کو راہ راست پہ لا سکے. جب بچے کی ایک عمر ہوتی ہے نا، اتنی اس میں میچورٹی نہیں ہوتی، سمجھ عمر کے ساتھ آتی ہے. جو پہلے لوگ کہتے تھے نا دھوپ میں نہیں بال سفید ہوئے، آپ بچے سے سوچو کہ یہ اتنا کوئی اتنا میچور ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یہ جنید جمشید بچپن میں ان کو ان کی والدہ نے حفظ کرانے کے لیے مسجد میں بھیجا تھا. بہت بچپن کی بات، وہ خود بتاتے تھے کہ میری آواز کیسے صحیح ہوئی، مطلب میری آواز اتنی پیاری کیوں ہے کہ وہ گانا گایا تھا اس طرح سے. کہتے میں تو صبح فجر کے بعد حفظ کرتا تھا مسجد میں جا کے، اور وہ تجوید کے ساتھ مجھے پڑھاتے تھے. تو وہ بچپن کا تھا نا، پھر وہ جوانی میں تھوڑا سا گئے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح سے ہدایت کی. ان کی ماں کی وفات کیسے ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پیچھے ایسے لگ رہا تھا کوئی ایک بھوت کھڑی ہے، تو مجھے سورہ الرحمن سناؤ. اب اس طرح بہت دیر ہو گئی، ہمارے پاس میں ویسے ٹائم تھوڑا ہے. صحیح ہے. تو مطلب یہاں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہی بات ہے کہ ایک تو آپ کی تربیت ہے نا، تو بس صحیح ہے، اور بس آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس جب آپ دعا کریں گے اور تہجد میں اٹھ کے دعائیں کریں گے اپنے بچوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے. ضرور لازمی ایسا ہوگا. اگر بچہ لائن سے مڑا بھی تو وہ ممکن ہے کہ اچھی اس میں آ جائے گا. آسٹریلیا میں میرے دماغ نے کرسچن اچھا الحمدللہ. تو وہ اتنی اسٹڈی کرتا ہے وہ خود بھی نا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ تو بیٹھنا پڑا نا. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے جو کہ بہت بڑے جو ہے اسکالر ہوئے. تو وہ جو ہے بچپن میں ان کے والدین نے ان کو بہت اچھی تربیت کی، لیکن وہ کسی دوستوں میں ہی پڑھ کے نا ڈاکے ڈالنے لگے. ایک گھر کے اندر جب چھلانگ لگائی نا انہوں نے تو وہاں سے آواز آئی تلاوت کی کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر لیں. تو یہ جو بات ان کے کانوں میں گئی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ انہوں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور چلے گئے. ہاں آ گیا وقت آ گیا. اور پھر وہ اتنے بڑے اسکالر بنے. تو یہ والدین کی بھی دعائیں ہیں
اور یہ کہ کمپنی جو ہے وہ اپنی اچھی رکھنی چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کمپنی دا مین نوز بائی دا کمپنی ہی کیپس، یہی بات ہے نا. کمپنی سب سے بڑی بات. ہاں تو اپنی یہی بات دیکھنی ہے، بچوں کو یہی بات سمجھانی ہے، اور خود اپنی بھی کمپنی ایسے رکھنی ہے. جب آپ ایسے رہیں گے تو بچے تو ماں کو ہی دیکھتے ہیں نا. اچھا اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. کیا نمبر ہے؟ پیج نمبر ہے 549 اور یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. دخول الاطفال فی الجنہ، بچوں کا جنت میں داخل ہونا. عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعا سألت ربیع اللاہین فأعطانیہم قلت وما اللاہون قال ذراری البشر. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے لاہین کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کر دی. میں نے کہا کہ لاہین سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی بچے، یعنی بشریت کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے. ان کا سوال کیا. ان کا سوال کیا. ہاں اچھا، تو یہ حدیث اس اہل علم کی دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بلوغت سے پہلے مرنے والے کافروں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے. یہی مسلک راجح ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہاں فطرت اسلامی ہے. تو جب وہ بچپن میں چلے جائیں گے تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ کافر کے بھی بچے کیا ہوں گے؟ وہ بھی جنت میں جائیں گے. اگلی حدیث ہے باب من امور الجاہلیہ، باب دور جاہلیت کے افعال. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شعبتان من امر الجاہلیۃ لا يتركهما الناس ابدا النیاحۃ والطعن فی الاسباب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جاہلیت کے دو امور کو ترک نہیں کریں گے، نوحہ کرنا اور نسب میں طعن کرنا. تو یہ والی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نا، نوحہ کرنا اور نسب میں طعن کرنا، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. اگلی حدیث ہے باب الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بارے میں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما الکبائر؟ قال الشرک باللہ والایاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی شفقت سے نا امید ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا. تو کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس کو شریعت میں ہی کبیرہ قرار دیا گیا ہو، یا جس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب، غضب، لعنت کی دھمکی دی ہو، یا جس پر دنیا میں حد لاگو ہوتی ہو، یا جس سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہو، یا جس سے کہ مرتکب کو فاسق قرار دیا گیا ہو. یہ سارے گناہ کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو بالنص کبائر میں شمار کیا ہے
ان میں سے 3 کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت میں تاخیر کرنے یا اپنے گناہوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی تو کفر ہے، مایوس، اور شیطان یہی کرتا ہے، آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور مایوسی، نا امید ہو سکتا ہے 2 طرح سے۔ یعنی مایوس انسان کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نا امیدی ہوتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اور دوسرے انسان کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر کی وجہ سے اس کی نعمت سے مایوس، یعنی کہ مایوس رہتے دعائیں ہیں۔ مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کتنا میں نے مانگا ہے، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا نہیں ہے۔ لیکن نا جب ہم ہوئے کہ انسان ہوتا ہے نا ذہن سے ایسی سچویشن آتی ہے، تو یہ کہ قرآن واقعی انسان کو تھامتا ہے کہ یہ تھوڑے دن پہلے یہ میں نے پڑھی آیت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتے آئے انہوں نے خوشخبری دی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم پہ تو بڑھاپا ہے اور کیا عمر تھی، تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالِّينَ۔ تو اب مجھے نا ایک دم سے یہ چیز اتنی ہو گئی کہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یعنی کتنا قرآن سے ہمیں دیکھیں موٹیویشن ملتی ہے، مطلب انسان چلا جاتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ایک کیفیت آتی ہے، لیکن قرآن ہی کھڑا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اگر، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ بچے ہیں نا، اور انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب کی تعبیر کب ہوتی ہے؟ جب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، نبوت مل چکی ہے، نبوت 40 سال کی بعد ہی ملتی ہے، نبیوں کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 12 سال کی عمر میں انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر کب ہو رہی ہے؟ 45-50 سال میں جا کے، پیریڈ کیسا گزرا جو بلکہ جیل میں ان کو نبوت مل گئی تھی نا، اس وقت ہی ہو گئے 40 سال کے، تو وہ اس کے بعد جتنا عرصہ انہوں نے گزارا، اور وہ پیریڈ واقعی سے ہی کہہ رہی کہ کس قدر آزمائشیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا آزمائشیں ہی ہیں، ہماری زندگی میں یہ کبھی ایک جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ملا کہ انہوں نے شکوہ یا شکایت کسی سے کی ہو؟ کبھی ملا؟ کہیں دیکھا آپ نے پڑھتے ہوئے سورہ یوسف کہ انہوں نے کسی سے کہا ہو کہ مجھے تو میرے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور مجھے تو قافلے والوں نے بیچ دیا تھا، اور مجھے تو میں تو غلام نہیں، میں تو نبی کا بیٹا ہوں اور مجھے غلام بنا دیا انہوں نے؟ ایسے کبھی کہا انہوں نے کسی سے؟ کبھی کوئی ذکر کیا؟ عزیز مصر کے پاس جا کے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میں تو کنعان سے آیا ہوں اور آپ نے مجھے غلام بنا دیا ہے، آپ مجھے واپس بھیجنے میرے والد کے پاس؟ بولا انہوں نے؟ قرآن سے ہمیں بہت چیزیں سوچنے کی بات ہے کہ وہ تو نبی، ہاں، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ جیسے آئے ہیں، ان کو اقتدار ملا ہوا تھا نا، اقتدار بھی ملا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہوں نے بھائیوں کو بلکہ غلہ سمیت ان کی پونجی بھی واپس کر دی۔ کون کرتا ہے ایسا؟ ظرف کس کا ہوتا ہے؟ اس کی دعا ضرور، میں تو اس آیت سے اتنا ہل گئی کہ تب سے میں الحمدللہ میں آپ کو بھی یہی بتا رہی ہوں کہ ربی لا تجلی من القانتین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا مایوس ہونے والوں میں نہ بنا۔ مایوس کوئی بھی نہیں، اور ان کے والد بھی مایوس ہوئے تھے، حالانکہ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ میرے بچوں، جا کے آخر میں انہوں نے کہا سب کو تلاش کرو اور لے کر آؤ، اتنی امید تھی۔ ہم تو 2-3 سال میں بھی 2 سال بھی ہماری کسی معلومات کے لیے ہمیں ختم کرنے ہوگا، کہ قرآن سے ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنے کو تو قرآن کو اسی لیے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور کر کے اور فکر کر کے، صرف ایسے نہیں کہ ناظرہ پڑھ رہے ہو اور سمجھ ہی کچھ نہ آ رہا ہو، سمجھ کے پڑھیں۔ اسی لیے یہ بات ہے کہ واقعے میں کتنی عبرت ہے کہ ایک انسان کو یہ چیز یاد رہ گئی، ادروائز تو ہم پڑھ لیتے۔ صحیح بات ہے۔ تو گناہ گار کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہ ہو جائے، بلکہ گناہوں سے باز آ کر سچے دل سے توبہ کرے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جیسے
سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری جانب سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. وہی یہ والی آیت آ گئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے. واقعی وہ تو بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. گناہ کرنا تو جرم ہے اور اس کی بنا پر نا امید ہو جانا اور توبہ نہ کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو فوراً جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا گناہ ان سے ہوتے ہیں لیکن فوراً ہی وہ پلٹ آتے ہیں. فوراً گناہ کو چھوڑتے ہیں. جیسے کیونکہ ایک لمحہ نہیں لگتا. ابھی آپ موبائل اٹھائیں آپ کھولیں کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے میسیج یا کچھ فیس بک پہ کوئی کسی کی چیز آئی ہے اسلامک ہی ہو جیسے ہی آپ اس کو بند کرتے بیک کرتے ہیں کوئی ایک دوسری چیز سامنے آ جاتی ہے اب وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اچانک ہی ہوتا ہے لیکن جو اللہ کے وہ ہوتے ہیں بندے وہ دیکھتے ہیں تو ہیں دیکھ لیتے ہیں نا ہو جاتا ہے ان سے فوراً پہ رکھتے ہیں دوسری نظر نہیں فوراً پہ رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا پھر فوراً کوئی نیک کام کر رہا ہے. جی ٹیچر میں وہ ڈاکٹر فرحت آدمی کا بیان سن رہی تھی تو وہ کچھ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں تھا نا تو لیکن ساتھ میں انہوں نے یوٹیوب پر تصویر بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی میاں بیوی کی. وہ تو ان کا نہیں تھا وہ ان کا نہیں ہوتا وہ سادہ فرحت ہاشمی کے لیکچر نا کوئی اور بنا کے نا یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے. بہت عجیب نہیں بالکل انہیں کی آواز ہے سارا کچھ انہیں کا ہے لیکن الوداع والوں نے نہیں بنایا وہ کسی اور نے بنا کے ڈالا ہے. بہت سارے ان کے لیکچر ایسے ہیں کہ جن کا ٹاپک بھی عجیب سا لکھا ہوا ہوتا ہے. ان کا لیکچر ہے اس میں لکھا ہوگا کہ فلانی جو صورت ہے اس کا وظیفہ حالانکہ کوئی وظیفہ اس میں نہیں ہوتا اس کے ساتھ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ہاں بالکل بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں کہ اسامہ فرحت کی ویڈیو بھی نہیں بناتے. جب وہ ٹی وی پہ آتی ہیں جب وہ چینل پہ آتی ہیں جب ہی ان کی ویڈیو بنتی ہے ادروائز وہ اپنے خود سے ویڈیو تو نہیں بناتی. ہم ان کے سامنے پڑھنے گئے تھے جب حدیث کی جو کورس ہوا تھا صحیح بخاری کا ہم نے کیا تھا وہاں کوئی ویڈیو نہیں بن رہی. نہیں تو آپ قرآن فار آل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. قرآن فار آل اس میں ایک ایک لیکچر موجود ہے ہر ٹاپک پہ موجود ہے. آپ وہ سنیں آڈیوز ہی سننی ہے نا وہ سنیں. قرآن فار آل ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے تو آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں ایک ایک لیکچر موجود ہے وہ بھی سارا ایک نہیں آپ ہاں یہی قرآن فار آل ایپ ہے نا اس میں صدر فرحت ہاشمی کا اور ادریس زبیر صاحب کا اور تیمیہ زبیر ان تینوں کے تفسیر اور سارا کچھ جو بھی سبجیکٹ انہوں نے پڑھائے وہ بھی یوٹیوب سے کر رہی ہوں. میں تو ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں پورا سپارہ اور یوٹیوب سے بھی کر لیں لیکن ویسے وہ بہت اچھی ایپ ہے اسے کریں. بہت بیسٹ ایپ ہے بہت ہی آسان ہے. لرن قرآن ایپ اور قرآن فار آل ایپ ظاہر ہے ان کے لیکچر سن رہی ہوتی ہوں. آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی .com پہ جائیں وہاں پہ ان کا سارا وہ آ جاتا ہے اس میں تعلیم القرآن کو کلک کرنا ہے اس میں 2007 2005 سارا آ جاتا ہے. آپ جو بھی کریں الف پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک آپ کو چاہے آپ اس میں چھوٹے چھوٹے پورشن میں دیے ہوئے سارے بہت ایزی ہے. ڈاؤن لوڈ کریں سنیں اور بعد میں بے شک میں تو کہتی ہوں خزانہ ہے الحمدللہ. اتنا ایزی ہے کہ سوچ سے بھی باہر ہے. یوٹیوب پہ تو اور جو ہے نا کیا نام ہے جو فاطمہ آگے ہونا تو ان کا بھی بڑا آ رہا ہے. چلے اگلی حدیث پڑھ لیں. اچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ قانون ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی طرف میں دیر ہو جاتی ہے
ایک اندھیر نہیں ہوتی. اس لیے بارش کے نہ ہونے، اولاد کے نہ ہونے، شفا کے نہ ملنے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دعا قبول نہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں نا اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، اور صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان امور میں اللہ تعالیٰ کا مقصد صبر اور شکر کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، اور اپنی بات جو ہے وہ صرف کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور کسی سے کرنی بھی نہیں ٹیچر ہے. یہ ہے اسباب تو کرنے ہیں نا، ہاں مومن مایوس نہیں ہوتا، صحیح بات. اسباب تو کرنے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ساتھ اسباب بھی کرنے ہیں. ہاں اسباب کریں کوئی نہیں کریں. ہاں دیکھیے اولاد نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دکھانا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کیسا تھا؟ صبر جمیل. کیسا صبر تھا؟ اچھا جی، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. صلاۃ علی نجاشی، نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا. عن انس قال لما جاء نعي النجاشی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي ليس بمسلم فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نجاشی کی فوتی کی خبر موصول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز جنازہ ادا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، حبشی آدمی جو مسلمان نہیں تھا اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ آیت نازل فرمائی یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں ہیں. تو یہ نجاشی وہی شاہ حبشہ ہے جو ایک انصاف پسند حکمران تھا اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا. مکی دور کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. مسلمانوں نے 2 دفعہ اس حکم پر عمل کیا. پہلی مرتبہ کیا ہوا کہ 12 مردوں اور 4 عورتوں نے، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ 82 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی. نجاشی مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا. اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا. تو نماز جنازہ اس کی پڑھی گئی. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. باب ضحک اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کے بارے میں. عن ابی رزین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحک ربنا عز وجل من قنوت عباده وقرب عیدی فقال ابو رزین اوا يضحك رب عز وجل قال نعم فقال لن نعدم من ربی يضحك خیرا. سیدنا ابو رزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب بندوں کی نا امیدی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے کہا کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس پر ابو رزین نے کہا جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر اور بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟
ضحیکہ کی بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا دیے. اور بھی بہت ساری احادیث میں آتا ہے نا کہ وہ مفقود کیا تھا مفقود مفقود نہیں پا سکتے، یعنی کمی جسے کہتے ہیں، کم نہیں پا سکتے خیر اور بھلائی میں. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یضحک اللہ الی الرجلین. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ضحک اللہ لیلہ. یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مسکراتے ہیں، لیکن اس مسکرانے کی کیفیت نامعلوم ہے. جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکراتا ہے. بعض گمراہ فرقوں نے اس کی تعبیر کی ہے جو کہ ہرگز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے نا کہ جب ابو طلحہ ام طلحہ نے جب کھانا کھلایا تھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو، اور انہوں نے ام سلیم تھی جنہوں نے چادر ایسے کر دی تھی تو چراغ بجھ گیا تھا اور وہ کھانا کھایا. پھر دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات تم لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ مسکرا دی. تو یہ بھی ایک ہے حدیث نا، حدیث بتاتی ہے کہ اس میں مسکرانے کی بات ہے. وہ بھی جو ایک سردار تھا جو پہلے کافر تھا تو اس نے مسلمان کو شہید کیا، تو پھر جب وہ بعد میں مسلمان ہوا تو پھر اس کو شہید کیا گیا تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مسکرائے شہید پہلے وہ اس نے قتل کیا تو وہ شہید ہوا، پھر اس کو قتل کیا گیا تو وہ شہید ہوا. اس پہ بھی اللہ صحیح صحیح. ہاں یہ بھی حدیث ہم نے پڑھی تھی. صحیح. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. توبہ لمن آمن برسولہ وصدق. جو رسول پر ایمان لائے اور تصدیق کرے اس کے لیے خوشخبری ہے. عن ابی عبد الرحمن الجہنی رضی اللہ عنہ بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع راکبان فلما راہما قال کندیان مزحجیان حتى أتياه فإذا رجال من مزحجة قال فدنا إليه أحدهما ليبايعه قال فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدق واتبعك ماذا له؟ قال طوبى له. قال فمسح يده فانصرف ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. قال فمسح على يده فانصرف. سیدنا ابو عبد الرحمن جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دو سوار دکھائی دیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ دو کندی باشندے ہیں اور مزہجی قبیلے سے ان کا تعلق ہے. وہ دونوں آپ کے پاس پہنچ گئے. واقعی وہ مزہج قبیلے کے آدمی تھے. ان میں سے ایک بیعت کرنے کے لیے آپ کے قریب ہوا. جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، جو آدمی آپ کا دیدار کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی پیروی کرے، اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. پھر دوسرا ہاتھ پھیرا، جب دوسرا آگے بڑھا. جب آپ نے بیعت لینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جو آدمی آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی اطاعت کرے لیکن دیدار نہ کر سکے
تو اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے. پھر آپ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانا ایسی فضیلت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کی ان لوگوں پر برتری بیان کی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے. لیکن یہ فضیلت جزوی ہے، کلی نہیں ہے. کلی اعتبار سے صحابہ کرام افضل ہے. یعنی 3 دفعہ کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 دفعہ خوشخبری دی ہے. توبہ کا لفظ آیا ہے، ثم توبہ لہو، ثم توبہ لہو، ثم توبہ لہو. صبح جنت میں درخت کا نام بھی جی ہاں، وہ بھی ہے، درخت بھی ہے. اور ویسے یہاں پر تو خوشخبری مراد ہے. صبح کا معنی خوشخبری ہوگا. ہاں، توبہ کا معنی خوشخبری. اور بھی معنی ہیں، صرف خوشخبری نہیں، اور بھی معنی ہیں اس کے، لیکن درخت بھی ہے اس کے معنی. اچھا، تو یہاں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا؟ بغیر دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہم سب، جیسے ہم لوگ ہیں. 3 دفعہ خوشخبری ہے. لیکن اس میں جو بات ہے نا وہ کیا؟ ایمان لائے، تصدیق کرے. تصدیق کون کرتا ہے؟ پتہ ہے تصدیق کون کرتا ہے؟ تصدیق آپ نے کبھی قرآن کے پیچھے دیکھا ہے تصدیق نامہ؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے حرف بہ حرف اس قرآن کو پڑھا ہے اور اس میں ایک بھی لفظی اعتبار سے لفظی غلطی نہیں ہے. یہ تصدیق ہے. اس کا مطلب کہ تصدیق کرنے والے کو غور و فکر کر کے پڑھنا پڑتا ہے پورا، اوپر سے الف سے لے کے یہ تک اس کو جاننا پڑتا ہے، پھر وہ تصدیق کرے گا. یعنی قرآن اور حدیث کو آپ پوری طور سے پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے تو پھر تصدیق کریں گے نا. تو جس نے تصدیق کی اس کی اطاعت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرے گی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت کیا ہے؟ تو اطاعت کیسے ہوگی؟ پڑھیں گے تو جب تک کہ علم نہیں حاصل کریں گے تصدیق بھی نہیں ہو سکتی، اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. بہت مشکل بات ہے. تو اس کے لیے 3 دفعہ فرمایا. اور صحابہ کرام کا درجہ تو پھر بہرحال وہ تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تم ایک مد کے بھی، یعنی اگر ایک مد بھی انہوں نے دیا نا صدقے میں تو تم احد پہاڑ بھی دے دو نا تو اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں. ان کی اس کو تو تم جا ہی نہیں سکتے. وہ تو ان کا تو ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ ہمارے تو ذرہ میں بھی زندگی میں شامل نہیں ہوتی جس طرح انہوں نے اطاعت کی ہے. ہم تو اس کے کہاں وہ یقین کے بہت اوپر والے درجے میں تھے. ان کا یقین ایسا بہت ہائی تھا. ہمارا یقین نہیں ہے نا، ہمارا یقین بس پتہ نہیں کبھی وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جاؤ گا جو شہید ہوگا تو کھجوریں پھینک دی اور شہید ہو گئے کہ میں تو جنت. یقین تھا نا، اتنا زیادہ یقین. ہم لوگوں کو کتنی خوشخبریاں ہیں کہ جنت کی، دوزخ سے بچنے کی، لیکن ہم لوگ اس لیول پہ آ ہی نہیں پا رہے. بس ہم لوگ اب یہ بھی سوچیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یقین کی اتنی سی مثال سے دیکھ لیں. ان کے گھر میں سامان کیا تھا، ان کی ضروریات زندگی کیا تھی، اور سکون کتنا تھا. اور آج جتنا سامان ہے، جتنی آسائشیں ہیں، اتنی بے سکونی ہے. یہ بات اصل سکون اندر ہوتا ہے. اور ویسے بھی آج ہی ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ بات تھی کہ جو اصل ہوتا ہے نا، اصل اور جو بڑا ہے، اصل ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور جو مکمل ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ذات ہے. تو وہ جو بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ، تو جب سکون آپ کو چاہیے نا، ہم انسان بحیثیت ایک انسان کے، اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مادیت ہے ساری،
مادی چیزیں جتنی بھی ہیں دیکھ میں دنیا میں، یہ سب ہمارے استعمال کے لیے بنی ہے، اس انسان کے لیے بنی ہے، انسان ان کے لیے نہیں بنا، تو سکون ان میں نہیں ملتا، سکون اللہ کی ذات میں ملتا ہے، اللہ کے کلام میں ملے گا، اللہ کی عبادت میں ملے گا، اللہ کے تذکرے میں ملے گا، اس میں سکون ملے گا، اور کہیں اور سکون نہیں ملے گا۔ باقی ضروریات زندگی اس حد تک ہونا جتنی آپ کی بالکل ضرورت ہے، ایسے ہی ہے۔ ادروائز اس میں بھی اسراف ہو فرائض تو جاتا آپ نے ہے، ادا کرنے ہیں۔ اس میں بھی اسراف ہو جاتا ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور کیا۔ ہاں، کیونکہ اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اس میں اسراف نہیں کرتے بلکہ میانہ روی سے کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خرچ کریں تو لوجہ اللہ، ہاں، اللہ کے چہرے کے لیے، کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس لیے خرچ کرنا ہے۔ اور جو دینے کا مزہ ہے نا، وہ لینے کا مزہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر ہم نے دینا ہے، چاہے جتنا بھی دیں، چاہے تھوڑا سا بھی دیں، لیکن دیں ضرور، کیونکہ اللہ کا دیدار ملے گا۔ یہ سوچ کے صرف مال ہی نہیں دینا، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کا کسی کو اچھے سے بات کرنا، اچھا سا رسپانس کرنا، اور آپ کی نیت کیا ہو؟ لوجہ اللہ، مسکرا کر دیکھنا، ہاں مسکرا کے دیکھنا بھی لوجہ اللہ، کسی کو پانی پلانا، کچھ بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی لوجہ اللہ۔ نیت ہو جائے تو بس آپ کا وہ کام، ہاں اور وہ نیت نہیں ہوگی تو وہ دنیا میں چلا جائے گا، بالکل دنیا کے صحیح بات پردے میں چلا جائے گا۔ ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا ہے کہ زکوٰۃ میں اچھا آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو اللہ کا چہرہ ملتا ہے، اس کا اجر ہے۔ ہاں بالکل۔ یہ رحمت ہے نا اللہ کی، اسے اللہ کا فضل اور رحمت کہیں گے کہ اللہ نے اتنا بندے کے لیے وہ رکھ دیا ہے۔ اور ہمارے ہے بھی اللہ کے، دیا بھی اللہ کے ہے، ہماری ایک ایک چیز، ہمارا اپنا جسم، جان، جو کہتے ہیں نا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میڈیسن کھا کے بندہ اس لیے میں صحت مند ہوگی تو اسی طریقے سے نماز پڑھ سکوں گی، میڈیسن کھاتے ہوئے بھی بندہ یہ نہیں کر سکتا، صحت مند اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکتا۔ تو وہ آپ جب کھاتے ہو نا، کوئی غذا کھاتے ہو، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے یہ نیت آ جائے کہ یہ اس غذا سے مجھے جو طاقت ملے گی، اس سے عبادت ہوگی، اس سے کوئی بندوں کی خدمت ہوگی، تو وہ آپ کے لیے وہ بھی عبادت ہے، یہی تو بات ہے۔ ہاں، وہ بھی عبادت، کھانا بھی ہم کھا رہے ہیں تو ہم کس لیے کھا رہے ہیں؟ زبان کے ذائقے کے لیے کھا رہے ہیں، اور ایک اپنی انرجی کے لیے جو آگے پھر آپ نے اس سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، رضا کے کام کرنے ہیں، بس نیت کی تو ساری بات ہے۔ اگلی حدیث ہے باب لا تیرتا نحوست نہیں ہے۔ اچھا شروع لینا ہے۔ ان ابی بردہ رضی اللہ عنہ قال اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا اماہ حدثنی بشیء سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیر تجری بقدر وکان یعجبہ الفعل الحسن۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ کسی کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کرتا بلکہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، اور آپ کو اچھی فعل پسند تھی۔ اچھی فعل سے مراد کیا ہے؟ یعنی اچھی بات، کوئی بھی یعنی اچھا شگون لینا جسے کہیں، حسن ظن رکھنا، اچھا گمان، ہاں اچھا گمان، یہ ہے اچھی فعل۔ اچھی فعل سے مراد کیا ہے؟ اچھا گمان ہے۔
یعنی کہ بشمولی کو نہ محسوس کیا جائے بلکہ تقدیر پہ شاکر آ رہا ہے کہ کیسے عام سے الفاظ لوگ آرام سے کہتے ہیں اوہو تمہاری شکل دیکھ لی نا اس لیے ایسا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یعنی کہا تو آپ نے مذاق میں ہے لیکن واقعی یہ کیا ہے؟ یہ برا شگون لینا ہے اور یہ منع ہے. یہ چیز منع ہے. لیکن ایک حدیث میں نا نحوست ہوتی تو بیوی میں ہوتی اور کیا گھوڑے گھوڑے میں سواری میں ہوتی اور وہ تو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں تھی نا اس کے بارے میں تھی نا بات کہ روزمرہ استعمال کی چیزوں میں ہوتی لیکن حسن ہوتی نہیں ہے. ہوتی نہیں ہے ویسے ہوتی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے. یعنی پرندہ یہاں سے اڑا اور اگر پرندہ یہاں سے اڑائے نا تو پھر یہ ہوگا ہوا جیسے کہتے ہیں دیوار پہ بیٹھنا. ہاں مہمان آئیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. نہیں وہ تو ایک وہاں توہمات ہے نا. یہ ہوں. بدشگونی تو وہ ہوتی ہے کہ کسی کو نحوست سمجھ نحوست ہی سمجھ رہے ہیں نا اس کو کسی طریقے سے کوئی اچھا گمان لے رہے ہیں کسی کے ساتھ برا گمان لے رہے ہیں. وہ آنکھ پھڑکنے کو کہتے تھے کہ یہ والی آنکھ پھڑک وہ رہی ہے. کالی بلی جیسے وہ کہہ رہی ہیں. نہیں یا کوئی شادی ہو کے بھی بہو آئی ہے لو جی اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ ہاں. ہو گیا ہے. اچھا اگر کسی کو اچھا سمجھے کہ بھئی یہ آئی ہے اس کی وجہ سے بڑا ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں یہ تو ہوتا. کہتے ہیں کہ وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے. ہاں رزق تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کا رزق اس کے پاس ہے نا موجود. تو وہ ایک بندہ آ گیا ہے تو ہمارے سب ساتھ ہی لے کر آیا ہر ہے. ایک کا رزق ہے. ہاں ہر ایک کا رزق تو اس کے پاس ہی ہے نا. قرآن میں بھی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو اپنا رزق ساتھ ہی لے کر آتا ہے. کہ قرآن میں بھی ہے کہ آپ کسی کو تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس ہاں کو بھی جی. دیتا ہے رزق اور تمہیں بھی اور دیتا اس کو بھی دیتا ہے تم کو بھی دیتا ہے. یہی بات ہے. یہی سوچنا چاہیے. یعنی جو تقدیر ہے اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں فیصلے. اچھی فال پسند تھی تو فال تو اس کو کہتے ہیں وہ جو فال نکالتے مطلب ہیں. شگون ہے. یعنی شگون سے مراد گمان ہے. اچھا شگون لینا اچھا گمان لینا اس سے مراد ہے. اب اگلی بھی حدیث ایسے ہی ہے. الطیرۃ شرک. اب یہاں پہ یہی بات آ گئی نحوست پکڑنا شرک ہے. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعا الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا شگون شرک ہے اور ہم میں سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. اچھا تو یہ ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بدشگونی میں پڑھا تھا ویسے پچھلی دفعہ. ملک چلے گئے کہیں جانا تھا ہم کو. اچھا اچھا صحیح ہاں. عائشہ کا پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ عائشہ عائشہ کی نا بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو میں نے نگل شادی کہا تھا کہ ٹیچر کو نمبر سینڈ کرنا عائشہ عمر کا. تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ تو نہیں رہا. نہیں تو وہ کہتی میری چھوٹی بیٹی کو پک اینڈ ڈراپ کرنا. بابو انواع ظلم وما لا یغفر ولا یترک. ظلم کی اقسام اور وہ بھی جو معاف ہو نہ چھوڑا جائے گا. عن انس مرفوعا الظلم ثلاثۃ فظلم لا يتركه الله وظلم يغفر وظلم لا يغفر فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه وأما الظلم الذي لا يدرك فظلم العباد فیقتص اللہ بعضهم من بعض. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں.
اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا اور ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ جس ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے، اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا۔ تو اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اور دوسری احادیث میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ شرک کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف حقوق اللہ سے متعلقہ گناہ کو بخشنے اور نہ بخشنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور حقوق العباد کیا ہے؟ تو متعلقہ گناہ کا تعلق مظلوم انسانوں سے جس سے بھی ہے، ان کو قصاص دلوایا جائے گا۔ یا وہ مظلوم خود معاف کر دیں، ہاں، اسی سے معافی اس سے معافی مانگیں گے تو معافی مانگ لینا، بس وہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ کرے گا بالکل۔ اور اگر نہیں کرے گا تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے جب اللہ معاف کر دیتے تو پھر وہ کیوں نہ معاف کرے۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ معیت اللہ لعبدہ اذا دعاہ، اللہ کا بندے کے قدرت کے اعتبار سے ساتھ ہونا جب بندہ اس کو پکارے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ جیسے گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اچھا گمان رکھیں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں تو اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جب وہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آتا ہے نا شہرت کے بالکل قریب ہے اللہ تعالیٰ، تو دور تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسے آتا ہے چپکے چپکے پکارو، یا وہ تو سنتا ہی ہے۔ جب میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا دل بن جاتا ہوں، نہیں، اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، میرا ہاتھ دو بن حدیث جاتا ہے۔ آپ ملا رہی ہیں۔ بندہ میرے نوافل کے ذریعے میرے ہاں، فرائض کی ادائیگی و نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ہاں پاؤں بن جاتا ہوں، سارا کچھ ہے۔ یعنی وہ بالکل وہی کام کرنے لگ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتے ہیں۔ بات اس میں یہ ہے۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ نہیں، اس کا نہیں ہے، اس کا ایک قدم چلتے ہیں تو 10 قدم آگے آتے ہیں، چل کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ آپ جس مجلس میں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھی مجلس میں یہ ذکر کرتے بہت ہیں۔ طویل حدیث ہے، اسی کا حصہ ہے۔ نہیں، اس کا حصہ نہیں ہے، الگ حدیث ہے۔ ہاں یہ ہے ہاں ہاں، حدیث تو ہے، بالکل ہے، حدیث ہے۔ حدیث ہے، میرا بندہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے کیا حدیث ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہے، اس میں کچھ وہی نا انسان کی تھوڑی سی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ کوشش ضروری ہے، قدردان۔ اچھا، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ بابو ذمی سب الدہر، زمانے کو برا کہنے کی مذمت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یقول
یا خیبۃ الدہر وفی روایہ یسب الدہر فلا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر فانی انا الدہر اقلب لیلہ ونہارہ فاذا شئت قبضتہما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی اور نامرادی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسے نہ کہا کرے ہائے زمانے کی ناکامی، کیونکہ میں اللہ زمانہ ہوں، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، اور جب میں چاہوں گا ان کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر حرف آتا ہو۔ بدلتے موسم، تند و تیز ہوائیں، آندھیوں وغیرہ کا مرکز و محور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا یہ سارے کام، تو ہم ان کو برا بھلا کہیں یا کچھ اس طرح کی بات کریں تو ہم کس کو کہہ رہے ہیں پھر؟ ہاں، تو زمانہ تو اللہ تعالیٰ ہے، سوچنا چاہیے نا پھر ہم کیا کریں۔ بالکل غلط بات ہے، اس طرح کہنا ہی نہیں ہے۔ اور جب سردی آتی تو کہتے ہیں توبہ کتنی سردی ہوگی، یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں حشر کی گرمی ہے، حشر کی گرمی۔ اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آئس برن بھی ہوگا جہنم میں، آئس برن بھی ہوگا، وہ عذاب بھی ہوگا، برف سے جلیں گے، برف بھی جلاتی ہے۔ برف جلاتی کیسے، اس سے تو فریز ہو جاتا ہے۔ نہیں، جلتا ہے، جل جاتا ہے، اسکن جل جاتی ہے برف کی وجہ سے۔ جس طرح کینیڈا وغیرہ میں اتنی شدید، منیسوٹا میں منیاپولس میں اتنی شدید سردی ہوتی ہے، اگر آپ پہ ایک ناک کی ٹوپی سے باہر رہ جائے نا تو وہ ناک آپ کو گر جائے۔ ہاں، وہ گلیشیئر جو ہے وہاں پہ، ہاں اتنی شدید گر جاتی ہیں کینیڈا میں، -40 ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ نیلا ہو گیا، بہت زیادہ نیلا ہو گیا، اس کے بعد کالی رنگت ہوتی ہے۔ وہ ہلکی سی خارش ہوتی ہے، جب بندہ خارش کرے نا وہ جھڑ جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں